اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اکتوبر 1983 کی 14 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملک کی آیت 6 سے ہو رہا ہے، 6/7/6۔ سابقہ درس میں تو ایک ہی بات سامنے آئی تھی، اور وہ یہ کہ یہ جو علم نجوم کی بنا پر یہ منجم لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں، اور بھی جس طریق سے بھی انسان کے کسی مقدر کے متعلق بات کی جاتی ہے، قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہی ایک چیز نہیں جسے آپ نجوم کہیں، یا جو وہ طوطے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے کبھی آپ کی قسمت اوپر کا ستارہ بتا رہا ہوتا ہے، کہیں فٹ پاتھ کا طوطا بتا رہا ہوتا ہے۔ اس قدر تذلیل ہے انسانیت کی، اور میں سمجھتا ہوں جو قرآن نے ابھی میں عرض کروں گا اس کو کتنا شدید ذلیل ترین جرم قرار دیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس میں تذلیل انسانیت ہے۔ انسان کو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اشرف جو بتایا ہے تو اس کا اختیار و ارادہ ہے، تو کوئی عقیدہ، کوئی مسلک جو انسان کو مجبور بتائے وہ قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ مجبور ہوا تو پھر اس کے کسی عمل کی ذمہ داری اس پہ آتی نہیں ہے، مجبور پہ تو ذمہ داری نہیں آتی۔ اور قرآن کی ساری تعلیم کا نقطہ ماسکہ یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، بلکہ دل میں گزرنے والا خیال بھی نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ اچھا عمل اچھا نتیجہ، خراب عمل خراب نتیجہ۔ تو یہ اسی صورت میں ہی یہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے اعمال کے نتائج کا کہ یہ صاحب اختیار ہو، بالارادہ ہو۔ جو اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کام کی ذمہ داری اس پہ عائد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ سلسلہ قرآن کریم کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا سلسلہ، وحی نازل ہو جانا، مکافات عمل کا قانون، حیات آخرت، وہاں کی جنت جہنم، ساری اس نقطے کے گرد گھومتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار وہی ہو سکتا ہے کہ جو صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہو۔ ایک چیز آپ کہیے انسان کی ذمہ داری کہ یہ مجبور ہے، صاحب اختیار نہیں ہے، تو یہ سارا جتنا سلسلہ رشد و ہدایت ہے تمام کا تمام معاذ اللہ بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے معنی کچھ نہیں رہتے، اس لیے قرآن نے اتنی شدت سے اس سے منع کیا ہے۔ یہ نجومی کی بات نہیں، اسی سے تو بات آگے چلے گی، پیش گوئیاں جسے کہا کرتے ہیں۔ مجبور کے متعلق تو آپ پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ آج سے 100 برس کے بعد چاند کو گرہن کس وقت لگے گا، کتنے میں لگے گا، کس وقت وہ چھٹ جائے گا، پورے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ زمین کی اور سورج کی گردش قوانین فطرت کے مطابق ہوتی ہے جو غیر متبدل ہے، اور انہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں۔ تو جب ان قوانین کا علم حاصل کر لیا جائے اور وہ ہوں مجبور کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تو وہ تو پھر آسانی سے 100 برس کیا 1000 برس سے پہلے بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کو یہ مجبور ہیں، اس لیے بتا سکتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کو یاد ہوگا وہ ایک سائنٹسٹ کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، بڑی اہم چیز ہے، وہ لیمیٹیشنز آف سائنس کا مصنف ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ایک میز پہ ایک سائنسدان بیٹھا ہوا یہ بتا سکتا ہے کہ 100 برس کے بعد چاند کو گرہن کس وقت لگے گا، اور وہاں 10 سائنسدان بیٹھے ہوئے یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ جو مکھی آگے بیٹھی ہے یہاں سے اڑ کے پھر کہاں بیٹھے گی۔ یہ کیوں نہیں بتا سکتا؟ وہ کیوں بتا سکتا ہے؟ وہ مجبور کے متعلق بات کر رہا ہے، یہ صاحب اختیار کے متعلق بات ہے۔ کوئی اسے کہتے ہیں پہلے سے بتا دینا، وہ کہتا ہے مکھی کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے اڑی تو کہاں بیٹھے گی، کسی انسان کے متعلق بتانا کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، انسان کو مجبور بنا دینے کے مرادف ہے۔
یہی وجہ ہے، اسے علم غیب کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی چیز جو قاعدے اور قانون کے تابع نہ ہو، وہ علم ہے۔ جو قانون کے تابع بات کہی جائے گی وہ علم ہے۔ یہ جو صاحب اختیار کے متعلق کہا جائے گا وہ علم کے تابع نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کے متعلق کچھ کہنا کہ صاحب تمہیں سال بھر کے بعد نمونیا ہو جائے گا، تمہیں بادشاہت مل جائے گی، تم قید ہو جاؤ گے، یہ صاحب اختیار کے متعلق کہا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسے علم غیب کہا جاتا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ خود نبی کے متعلق کہا کہ رسول اللہ جو آپ تمہیں یہ باتیں کچھ بتاتے ہیں آنے والے واقعات کے متعلق، تو یہ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے دیے ہیں۔ اگر وحی کے ذریعے یہ نہ دے تو رسول خود وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہے، اسے بھی علم غیب حاصل نہیں ہے۔ تو جب کیفیت یہ ہے کہ رسول کو بھی یہ حاصل نہیں ہے، وہ بھی پیش گوئی نہیں کر سکتا کسی انسان کے متعلق، تو یہ جو آئے دن آپ کے ہاں پیش گوئیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کے یہاں سارا سلسلہ ولایت کا اور تصوف کا اور پھر پیشین گوئیوں کے اوپر چلا آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو وہ نبی بن گئے پیشین گوئیاں کر کر کے۔ ان سے باتیں اس بار کے ہوتی رہی کہ نبی آ سکتا ہے یا نہیں۔ بات تو یہ تھی کہ پیش گوئی کوئی انسان کر سکتا ہے یا نہیں۔ یا تو دعویٰ کرو کہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی ہے مجھے اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے، یہ کہو تو تم نبی ہو گئے۔ بات اس پہ چلے گی۔ خدا جب یہ کہتا ہے کہ کسی انسان کو، حتیٰ کہ رسول کو بھی علم غیب حاصل نہیں، وجود اس کے جو ہم وحی کے ذریعے اس کو دے دیں، تابت دیگر چہرے ساتھ، تو آپ کے سوچئے کہ پھر یہ پیشین گوئیاں کرنا، یہ نجوم کے ذریعے اور جعفر اور عمر کے ذریعے ان ذریعے سے قسمتیں معلوم کرنا، ہاتھ باچنا اور لکیروں کے ذریعے سے کہنا کہ یہ کچھ ہوا، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے معجور ہو گئے۔ اگر اس سے ہم رہنمائی لیں تو وہ بات بتا دیتا ہے کہ خاک زندہ ہے تو، تابع ستارہ نہیں۔ جب بھی کوئی عقیدہ جو اس خاک زندہ کو خاک مردہ میں تبدیل کرے گا، یاد رکھیے، سنیے قرآن کیا کہتا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ کفر ہے۔ جو مانتا ہے اس کو وہ اپنی ذات سے کفر کرتا ہے، اپنے صاحب اختیار اور ارادہ ہونے سے انکار کرتا ہے۔ کفر یہی ہے نا، جو اسے یہ بتاتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور خدائی اختیار، خدائی قوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کو صرف علم ہے غیب کا اور وہ اس کا مدعی ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا سے انکار کرتا ہے۔ دونوں کافر ہیں، قرآن کہتا ہے۔ یہ منکر خیش ہے، وہ منکر خدا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ٹھیک، عاقبت کا عذاب تو وہاں جا کے معلوم ہوگا۔ جو قومیں اپنے آپ کو صاحب اختیار ہی نہیں سمجھتی، اس دنیا میں ذلت و خواری کے جس جہنم کے اندر ماخوذ رہتی ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ ان کے تو گھروں کے قوانین اور ان کی پالیسیاں بھی جو ہیں دوسری قوتیں مرتب کرتی ہیں۔ اس سے بڑا جہنم کیا ہوگا؟ جہنم کے داروغے کو خدا نے مالک کہا ہے نا، ماسٹرز ہوتی ہیں نا یہ قوتیں ان کی، یہ صاحب اختیار نہیں ہوتی، اگرچہ اپنے آپ کو سورن پاورز کہتی ہیں، جھوٹ ہے۔ جہنم بئس المصیر، عجیب بات آتی ہے۔ قرآن کریم نے جرائم کے پاداش میں جہنم کا ذکر بار بار کیا ہے، کہیں جہیم کہتا ہے، کہیں جہنم کہتا ہے، کہیں نار کہتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس مقام کے اوپر جو جہنم کہا ہے تو جہنم کی آگے جو تفصیل کچھ دی ہے وہ اتنی شدید ہے، جیسے نظر آتا ہے کہ جتنا شدید یہ سنگین جرم ہے اسی کے مطابق اس جیل خانے کی تفصیل بتائی ہے۔ جہنم
اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیق